ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی منعقد کرنے والے ڈیری دمیال حاجی محمد لطیف، محمد رفیق، مولانا محمد محفوظ چشتی، محمد شیراز، محمد شبران اور محمد رضوان، اللہ پاک ان کا اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میں محفل کا باقاعدہ آغاز رب تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ تجھی سے ابتدا ہے منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہے منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا اتحاد تو ہے۔ مولا تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ اور مولا تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے۔ اور خدایا تیرا نور چمکتا ہے، تاروں میں نے دیکھا ہے، خدایا مہک پھیلی ہے گلزاروں میں نے دیکھا ہے، اور نام رکھتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں نے دیکھا ہے۔ اور دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم سناہانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے۔ اور مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی حیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے احمد کی روایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی بواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں۔ تو کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جان سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح، میری جان فدا، میرا باپ، میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ مولا تو جلال ہے، لا کمال ہے، لا زوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہے اب اپنی مثال تو، اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، ایمان تو، میری جان تو، میرے بال وخم و گمام تو، میری خاموشی اعلام تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو۔ مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آ کی ندا میں تو، کبھی اغنیا کے گدا میں تو، کبھی اصفیاء کی سخا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، شہداء کو رنگے ہنا میں تو۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو سمیع ہے، تو بشیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے۔ مولا تو منان ہے، تو
جل جلالہ، رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ۔ مولا تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا خبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے۔ مولا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ میں چاہتا ہوں تو تلاوت کلام الہی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شعیب کہ وہ آئے اور تلاوت کلام الہی سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. در ہاتھ پٹا ہے در گل پایا ہے رب دسو میں تے کہیں بار ازمایا ہے نعرہ حیدر جے نائے تے کبھی رہتے نہیں نعرہ حیدر جے نائے تے کبھی رہتے نہیں جشن سانے دے منائے دے کبھی رہتے نہیں جشن سانے دے منائے دے کبھی رہتے نہیں گیت سرکار گائے دے کبھی رہتے نہیں گیت سرکار گائے دے کبھی رہتے نہیں جشن سانے دے منائے دے کبھی رہتے نہیں جشن سانے دے منائے دے کبھی رہتے نہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں
یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قسمت نو جگا دے رے کہ سبحان اللہ قسمت نو جگا دے رے قسمت نو جگا دے رے چھڑے میرے آقا دا میلاد منا دے رے چھڑے میرے آقا دا میلاد منا دے رے طیبہ والبومایا محبت سے کہے سبحان اللہ اور یہ جو احباب آئے ہیں ماشاءاللہ یہ قریب قریب اگر ہو جائیں تو ماشاءاللہ ایک رنگ بن جائے گا محفل کا یہ جو خلا ہے یہ پر کر دیں آگے آگے تشریف لے آئے طیبہ والبومایا طیبہ والبومایا طیبہ والبومایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا بڑھئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا محبت سے کہیں سبحان اللہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد کراؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد کراؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ہماری بزم میں استاد حفاظ جناب قاری فاروق احمد چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے
آیا فرشیوں جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا سرکار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد عرشیوں جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا کہ یہ سبحان اللہ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جگہ میں سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مست ہوئے بلبلے مست ہوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نورو نور ہو گیا جی نورو نور ہو گیا ہاں نورو نور ہو گیا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ایک کلام کی فرمائش ہے بھائی شراز نے مجھے اس کلام کے لیے چند اشعار یہ پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند پڑھیے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول پائے نا کہ سبحان اللہ ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائے تو کیسے ہم کو خطرے
سے ڈرائے کیسے، پاس آئے تو کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گناہ گار کی بھی وہ شفاعت کریں گے، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، جد اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی کہ سبحان اللہ، جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیدا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیدا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایگو کہدا سی، یار نہیں مار جکھانے تے کمی رہندی نہیں، یار نہیں مار جکھانے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، زیرا زبرا زیرا زبرا شزامدہ شان نبی بچ آیا، آمالوں کا خبر نہ کاہی، دکھا سارم پایا، وہ آواز بھی رکھیں سبحان اللہ، آمالوں کا خبر نہ کاہی، دکھا سارم پایا،
تے جے میں ویکھا عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 تے صدا بہار دیس باغے کدی خزانہ آوے ہووڑ فیض ہزارہ تاہی ہر بھکھا پھل کھاوے نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پس وہ کیسے ہو سکتا جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے
عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تھکلتے ہیں غلاموں پہ، وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شاہ ابرار میں ہر لہجہ گوربار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تھکلتے ہیں غلاموں پہ، وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شاہ ابرار میں ہر لہجہ گوربار۔ ورنہ وہ سید عالین سبھی، ہاں وہ امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کام سے گناہگار۔ ورنہ وہ سید عالین سبھی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مجلا، وہ مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مجلا، وہ مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک، جن کے طلبوں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ ہندی، کسی خطی کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ خطی کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جمع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ جیت بنا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ جو کرم ہے صاحب تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے صاحب تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ٹھوکرے پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ٹھوکرے پہ نہ ڈال، جن کی آنکھوں کے کہاں
चाहे के सदका तेरा ये किया था ये कहाँ चाहे के सदका तेरा वह क्या जो तो करम है सोहिब तेरा नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता है नहीं मैं तो मालिक ही कहूँगा क्यों मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा क्यों मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वह क्या जो करम है साहिब तेरा वह क्या जो करम है साहिब तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد ذلك بڑے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله ایک نعت کے دو اشعار میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں گے حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں اور باروز
حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر وہ شفاعت کریں گے لیکن بروز حشر وہ شفاعت کریں گے لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میزبان محفل محترم جناب محمد شیراز صاحب نہایت عزتوں کے لائق استاد العلماء استاد المدرسین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید احمد غزنوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مخلص دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب حضرت مولانا تحسین صاحب اور بہت پیارے بھائی مولانا ارشد سلطانی صاحب بالخصوص مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے یہ مبارک مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو ہماری زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے ہر طرف خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق محافل کا انعقاد کرتا ہے لنگر شریف کا اہتمام کرتا ہے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اور جو مجھ جیسے گنہگار وہ اپنے اعمال میں اچھائی لاتے ہیں نماز کی پابندی درود شریف کی زیادہ کثرت قرآن کی تلاوت یعنی بالکل رنگ ہی الگ ہو جاتا ہے جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا عظیم دن 12 ربیع النور شریف کل رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا تشریف لے گیا لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت کے لیے ہر دن ہی 12 ربیع النور شریف ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں معزز سامعین کرام صرف میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں محترم شیراز صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کا یہ سارا سلسلہ قبول فرمائے جس طرح انہوں نے محنت کی ان کے ساتھیوں نے گھر والوں نے عزیز و اقربا نے دوستوں نے علماء کرام نے یہ ساری کوشش کی اور اتنے
रौनक लगाई। इंसान की नीयत के मुताबिक ही सारे मामलात होते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो महफिल मिलाद है उसकी जो कोशिश है वो है ही मकबूल, वो हर लिहाज से मकबूल है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मकबूल लम्हात के सदका इन्हें अपनी अजीम बारगाह से अजीम जज़ा खैर नसीब फरमाए। हज़रत सामीन किराम, क़िबला हज़रत साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मैं मुख्तसर वक्त में सिर्फ एक फजीलत दरूद शरीफ की आपके सामने अर्ज करूँगा। उसमें देखिएगा कि क्या क्या मदनी फूल है। एक बात अर्ज कर दूं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, वो तो सारी मखलूकात के लिए नबी है। एक वाक़या अर्ज करता हूँ, उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं, शहादतुद दारैन में है। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारे गोहरबार में दो शख्स हाजिर हुए। ये एक वाक़या है, आप इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। और मैं इसी बात कह रहा हूँ कि जो भी हम अच्छी बात सुने अपने पल्ले बांध लें, सबसे पहले अपने घर वालों में शेयर करें। जब खाना खाने बैठे या वैसे ही घर में पुरसुकून माहौल हो तो उस वक़्त प्यारे आका की बातें होनी चाहिए, सहाबा किराम की बातें होनी चाहिए। अगर वालिदैन को या भाइयों को खुद पता होगा तो वो अपने छोटे भाइयों को, वालिदैन बच्चों को या घर वाले अपने घर वालों को बताएंगे। बजाय हम सियासी गुफ्तगू करें, बजाय हम खेलों की गुफ्तगू करें, बजाय किसी और आजकल जो एक मूसी मर्ज है सोशल मीडिया पे जो भी हयाई का सलाब है, बजाय उस तरफ हम जाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें। ये वाक़या सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दो शख्स हाजिर हुए। एक ने दूसरे पर ऊँट की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि या रसूलल्लाह, इसने मेरा ऊँट चोरी किया। इस पर दो गवाह भी पेश कर दिए, ऊँट का इल्ज़ाम भी लगाया चोरी का और फिर दो गवाह भी पेश कर दिए। अब क्या था, दूसरे शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई कि वाकई उसने ऊँट चुराया। इस पर मुद्दआ अलैह ने अर्ज किया, जिस पर फर्द जुर्म आयद हुई उसने अर्ज किया, ये जुमले सुनने वाले हैं, उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेहरबानी फरमाएं और ऊँट को तलब फरमाकर उसी से हकीकत हाल मालूम कर लें। ये देखें, हमारा अकीदा इसमें आ गया, सहाबा का अकीदा। और फिर उन्होंने जो बात की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रद्द नहीं किया। क्या अकीदा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो जानवर भी बोल पड़ते हैं, जानवर भी, उन्हें भी अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई अता करता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल आलमीन के लिए नबी हैं। अब उस बंदे ने कहा कि या रसूलल्लाह, ऊँट को बुलाइए, हकीकत हाल पूछिए, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर कभी उम्मीद है कि वो ऊँट को कुव्वत गोयाई अता फरमा देगा। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब ऊँट हाजिर हुआ, आज तो मौजूद सामीन इकराम में एक दुख से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास तो सलाम के जवाब का वक्त भी नहीं है। महफिल में हम हाजिर होते हैं, हमारे पास तो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कहने की भी हिम्मत ताकत नहीं होती। ये ड्यूटी हमने सिर्फ स्टेज वालों की लगा दी है कि बस तुम ही जो कुछ करो, ये तुम्हारा सिलसिला है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जहाँ जहाँ नेकी का मौका मिला नेकी जरूर करें।
آج ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں، اور جن میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد میں حاضر ہیں ان کے سامنے تو جانور بھی بول دیتے ہیں۔ اب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اونٹ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے؟ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کلمہ بھی اس نبی کا پڑھا، پھر اعتراضات بھی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اونٹ کیا کہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرمائے تو پھر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی، ممکن ہو جاتی ہے۔ ایک جانور سامنے بیٹھا ہے، اونٹ بیٹھا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اونٹ تیری کل کون سی کل سیدھی، ایسا ایک جملہ ہے، یہ اونٹ کی کون سی بات سیدھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ اے اونٹ بتا میں کون ہوں۔ اب اونٹ بتائے گا۔ اونٹ بول اٹھا، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ایک اونٹ سے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، جانور بھی مان رہے ہیں۔ پھر آگے کیا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹے، اس کا ہاتھ قطع نہ فرمائیں، اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ کیوں نہ کاٹیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیونکہ مدعی اور دونوں گواہ یہ سب منافق ہیں۔ اونٹ بھی جانتا ہے کہ کون کون منافق ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ دربار یا مجلس ایسی عظیم ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ دونوں گواہ اور یہ بندہ منافق ہیں، انہوں نے آپ کی دشمنی میں آپ کے پیارے صحابی کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بتا دیا کہ آپ کون ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اب آگے سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے مالک سے استفسار فرمایا، پوچھا اونٹ کے مالک سے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے بچا دیا کہ آج تیرا ہاتھ قطع ہونا تھا، ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ اس جانور نے تیری گواہی دی، تیری سچائی کی گواہی دی۔ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج تو اس مصیبت سے بچ گیا؟ اونٹ کا مالک عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے کہ میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی نمازیں سبحان اللہ، ان کے روزے سبحان اللہ، ان کے صدقہ و خیرات سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ یقین سبحان اللہ۔ ان کی باتیں کہاں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اور کوئی عمل نہیں۔ کتنی عاجزی! آج ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ بلے بلے ہو جائے، ہم نیکی کے نون کے نقطے کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی آج کا دور آ گیا نیکی کر اور موبائل پہ ڈال، ایسا ہی ہے۔ آج ہر بندہ اپنی نیت محسوس کرے کہ میں اگر نیکی کا کام کرتا ہوں تو کیا میرا جی نہیں چاہتا کہ میری واہ واہ ہو، لوگ تعریف کر دیں کہ بلا حاجی صاحب نے اتنی دیکھی دی ہیں، کہ بلا حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، کہ بلا حاجی صاحب درود پڑھتے ہیں، حاجی انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، علماء کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن نیت کیا ہوتی ہے بندہ سوچ رہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اتنی ان کی یہ باتیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ عمل نہیں ہے۔ ایک عمل ہے، کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سارے عمل ایک طرف رکھ دیے، تکبر نہیں کیا، ریاکاری نہیں کی، نمود و نمائش نہیں کی. یا رسول اللہ اور میرے پاس کوئی عمل نہیں، ایک ہی عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یہاں پر درود پڑھتا رہتا ہوں. اب سنیے اس پر مہر کیسے لگتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندے اپنے اس عمل پر قائم رہیں، یعنی درود شریف پڑھنے والے عمل پر قائم رہیں. ہم بھی درس حاصل کریں. پیارے آقا فرما رہے اس بندے کو کہ درود شریف پڑھنے کا جو عمل ہے اس پر قائم رہیں. آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل پر قائم رہیں، اللہ آپ کو جہنم سے اسی طرح آزاد فرما دے گا جس طرح آج ہاتھ کٹنے سے آزاد کر دیا. کہ آج جیسے تو ہاتھ کٹنے سے محفوظ ہو گیا، درود شریف پڑھتا رہے، اس پہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ جہنم سے بھی آزاد کر دیے جاؤ. کتنا پیارا عمل ہے درود شریف. دنیا کے لاکھ گفتگو ہم کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ کتنا پیارا عمل ہم چھوڑ رہے ہیں. ہمارے پاس دن میں جب کوئی محفل ہوتا بھی زبردستی کو پڑھوائے، ورنہ اس طرف رخ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر درود پڑھتے پڑھتے کسی کو دعا کا بھی ٹائم نہ ملے تو یہ درود ہی اس کے لیے دعا بن جاتی ہے. اس لیے درود شریف کا وظیفہ جاری رکھیے. آگے علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نصحۃ المجالس میں فرماتے ہیں کہ میں اتنا زائد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے زائد کیا فرمایا کہ جب تو پل صراط پر سے گزرنے لگے گا، یہ عمل کرتا رہے، جب تو پل صراط سے گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. سبحان اللہ. اس واقعہ میں کتنے ہمیں عقیدے مل گئے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، یقین ہے. اور پھر یہ بھی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو جانور، پتھر، شجر، حجر سب بول پڑتے ہیں، سب غلام ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام تو سب کے لیے نبی ہیں. اگر چرند پرند حجر شجر نبی علیہ السلام کی اتنے فرما بردار غلام ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہیں، انسان حضور علیہ السلام کی سنتوں سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ آج جدت کا نام لے کے آج وہ پرانا معاشرہ چلا گیا، آج تو جدید دور آ گیا. نہیں، اس وقت بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج بھی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کی سنت سے باہر، نبی علیہ السلام کے فرامین کے باہر کوئی بات قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ محفل بیان ہے، پوری دنیا میں لوگوں نے جشن منائے، خوشیاں منائے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکات والی فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ لیکن ریڈ لائن کراس نہ کرو، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے خوشیاں مناؤ. نبی کا میلاد ہو رہا ہے اور گانے بازی ہو رہے ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے، شعر خوانی ہو رہی ہے، خواتین بلند آواز میں ڈگ لگا کے محفل بیان کر رہی ہیں. یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ شریعت کے خلاف ہے چیزیں. اس لیے سوچنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہ جدید دنیا کے ساتھ چلیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو محبت، آپ کی جو فرامین، آپ کی جو شریعت ہے، اس سے ہم کبھی بھی نکل نہیں سکتے. اس لیے یاد رکھیں، یہ محفل منائیں، ان میں مزے سے بیٹھا کریں، دل کو تنگ نہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی مجلسوں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی محفل کے لیے ہمیں چن لیا. کیا ہماری طرح اور بندے نہیں ہیں جو اپنے کام کاج میں لگے ہیں؟ کوئی کسی گناہ میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا. اللہ نے ہمیں اس مجلس میں بلا لیا، اس محلے کا شکر ہے. تو نبی علیہ السلام کی وسیلہ سے میں اکثر ایک دعا کیا کرتا ہوں، آج بھی کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. فضل تیرے دی، فضل تیرے دی، او آسے کریمہ
صدقہ پاک نبی دا مولا بخش خطا جو ہوئی یا زندہ صحبت۔ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم شریک ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ چند ہی لمحوں بعد عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب آستانہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، قادریہ، فیض پور شریف تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، بلندی ذکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ اس بارے میں جب قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کو ملایا جائے، جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، اسی طرح آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حضور پرنور، شافع یوم مشہور، تاجدار ختم نبوت، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار بھی کرتی ہے۔ معزز سامعین، پوری دنیا میں دیکھا جائے، خصوصی طور پر اس ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہر جگہ قریہ بستی بستی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور اصل مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور روایت ہے، کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اب اس کی تشریح میں جائیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، اسی طرح ہم جو پہننے کے لیے جوتے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے، پھر ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ دنیاوی لحاظ سے۔ اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے اس میں ہم کافی کمزور ہیں، پیچھے ہیں۔ اخروی لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے جس طرح ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، ترغیب انہیں دلانی چاہیے۔ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تعلیم انہیں دینی چاہیے۔ یہ تھی بنیادی بات۔ اس کے بعد آتا ہے
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نیک کام، اور اس کے بعد کئی اور مقامات ہیں۔ تجارت کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم ملاوٹ شدہ چیزیں بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی مبارک زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس بارے میں ہم اپنے ارد و گرد دیکھیں تو ہمیں کافی چیزیں جو اسلام کے برخلاف برعکس نظر آتی ہیں، تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے۔ شہ ابرار کی باتیں سرمایہ جان ہیں، شہ ابرار کی باتیں جس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سرکار کی باتیں۔ سامعین محترم، ہماری آج بڑی خوش نصیبی ہے، حضور عالم مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت آپ تشریف فرما ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے عرض کنا ہوں۔ حضور عالم مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت شیخ الحدیث پیر محمد حفیظ الرحمن محمودی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ سجادہ نشین اسلانہ علیہ شریف، آپ ہمارے حبیب و اسمان کو متعارف فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اسلانہ علیہ فیضپور شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ثالث باب کی محفل ہے اور محفل میلاد شریف بھی ہے، اور میرے مسلک حق اہل سنت جماعت کے انتہائی موقر اور علمی شخصیات ہیں، آپ سے خطابات فرمائیں اور آپ نے ان کی اشارات سنیں، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ اور بات نصیحت کے دوران چیزیں حاصل کی ہیں، علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم شریف میں جو سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ الفاتحہ شریفہ کے جو ہے یہ ضرور پڑھا جاتا ہے۔ ویسے بھی کہیں کسی کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے جانا ہو تو کہتے ہیں دعا فاتحہ، یہ عام لفظ بولا جاتا ہے، دعا فاتحہ لگانا، فاتحہ لگانا ہے، فاتحہ کے لیے جانا ہے۔ تو یہ وہ سورہ کریمہ ہے، سورہ الفاتحہ، جس کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک اسلام تشریف فرما تھے جب بغل سے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ موجود تھے، موسم بھی بیٹھے ہوئے تھے، بھی تشریف فرما تھے، تو ایک آواز سنائی دی تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے اوپر دیکھا، آواز اوپر سے آئی، آپ نے اوپر دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے بس کیا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج پہلا موقع ہے کہ یہ کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلی بار زمین پر اترا ہے،
اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جبریل امین تعارف کراتے ہیں یہ فرشتہ ہے اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اس فرشتے نے حضور سے عرض کی کہ آپ کو 2 نوروں کی مبارک ہو۔ ایک تو نور ہے سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کے خواتین آخری کلمات، اور اس میں سے آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے پہلے بھی 3 آیات ہیں، اس کے بعد بھی 3 آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے احناف کے ہاں 3 پہلی آیات ہیں، 3 بعد ہیں، کل 7 آیات ہیں۔ یہ 7ویں درمیان میں 3 پہلے ہیں اور 3 بعد ہیں۔ پہلی 3 جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے، ثنا ہے، اس کی تنقید ہے، اور اس کے بعد والی 3 آیتیں اس میں دعا ہے، وہ بندے مانگتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور وہ آخر تک دعا کرتے ہیں۔ درمیان میں جو ہے یہ برزخ، تو یہ دوسری حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے اپنے اور بندوں کے درمیان۔ حدیث قدسی ہے کہ بندوں کے درمیان پہلا حصہ جو ہے تو وہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میری حمد کی ہے، میری تنقید کی ہے، ثنا کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور پھر آخری حصہ جو اس میں جو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے یہ مانگا ہے، میں نے اسے یہ بھی دیا ہے۔ اب درمیان میں جو ہے تو فرمایا یہ مشترک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں فوراً ایاک تیزی سے یا اللہ تعالیٰ سے بندہ کر رہا ہے، نعبد و یہ عبادت ہے۔ اب ایک عابد ہے اور ایک معبود، معبود سے عابد کہہ رہے ہیں ہم دیکھ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب ایک مستعین مدد چاہنے والا جس سے مدد مانگ رہا ہے، یا وہ ہے مستعان ہے یا مستعین، جس سے مدد مانگی اس کا ذکر ہے یا مدد مانگنے والا کا ذکر ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ اور نماز، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کو پڑھنا واجب ہے۔ اسی لیے کہ اس صورت کے اندر یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اور حضور ہے، اور جو حضور کو دیا گیا، اور پہلی بار فرشتہ آیا اور پہلی بار آسمان کا وہ دروازہ کھولا جس سے وہ اتر کے اس نے کی بشارت کی۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے جو ہمیں ملی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پہنچائی ہے اپنی امت تک۔ اگر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں تو ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی کہ ہم اسے نہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو اٹا سٹا کر کے پڑھیں، صحیح نہ پڑھیں، درست نہ پڑھیں، اور جو ہم کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مفہوم بھی جانیں، اور جب ہم رب سے مانگ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں رب سے، کس سے کیا مانگ رہے ہیں، تاکہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے مانگ سکیں۔ تو یہ ہے اس کا جو میں اس وقت کی مناسبت سے اتنی کہہ سکتا تھا، یہ بھی زیادہ کہہ گیا مجھے، میرا ٹائم جو ہے وہ کچھ اسی جگہ سے چلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد، حائر الرحمن وذلك الأمر السيد الكامل والخاتم لنا في الدنيا كلما ذكر الذاكرون كلما غفر عن ذكر صلاة دائمة تمام بارك اللهم تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم
المغفور لي بشكل من الاقتباس أخيرا الوقت يتناسب جزيلا ربنا في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ربنا تب علينا وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد الحمد لله ما شاء الله جزاك وتقبيلنا من العباد وتطهرنا بها من السيئات وتنفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أحسن غايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الحمد لله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد मेरी धड़कनें तेरी